اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو تم نے شریک نہیں ٹھہرانا، اور تم نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ہے، یتیموں کے اوپر، مساکین کے اوپر، اور قریبی جو ہمسائے ہیں رشتہ دار ان کے اوپر، اور اجنبی ہمسایوں کے اوپر، اور ہم نشین دوست وابن السبیل اور مسافروں کے اوپر، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ کے مالک بنے ہیں غلام لونڈیے ان کے اوپر احسان کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بخیلی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخیلی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کے اوپر احسانات کیے ہیں ان احسانات کو، نعمتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا زیادہ کر رکھا ہے۔ اور اگر یہ کبھی خرچ کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ شیطان کے ہم نشین ہیں۔ فرمایا اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے تو یہ کوئی نقصان دہ والا سودا نہیں تھا، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور بے شک اللہ ہے ان کے ساتھ علیمہ، خوب علم رکھنے والا، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے یہ جو کچھ کر رہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 11 ہے اور آیت نمبر 40 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اتنی قدرتوں کا مالک ہونے کے باوجود، اتنی طاقت ہونے کے باوجود، قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کوئی بھی انسان یہ مت تصور کرے کہ اللہ رب العالمین میرے اوپر ظلم یا زیادتی کرے گا، یا مومن کو یہ نہ تصور کرے کہ اس نے جو نیکی کی ہے صرف اس کو اسی نیکی کا ثواب ملے گا، بلکہ اللہ کہتا ہے میں اس کو بڑھا چڑھا کے اس کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے آپ کو بھی پیش کیا جائے گا، پہلے رسولوں کو بھی پیش کیا جائے گا۔ اور پھر نماز کے متعلق حکم ہے کہ نشے کی حالت میں اور جنبی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، مزید تفصیل انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین کی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، نہیں وہ ظلم کرتا، مثقال ذرۃ، رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر بھی اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے رب کی صفت ہے، وصف ہے کہ چاہے کوئی کتنا مرضی گناہ گار ہو، چاہے کوئی جتنا مرضی نیکوکار ہو، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کے اندر اضافہ نہیں کرے گا، اور نیک کے جو اعمال ہیں اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین ایک ترازو قائم کرے گا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے غلام ہیں، بسا اوقات میری نافرمانی کرتے ہیں اور پھر میں نافرمانی کے اوپر ان کو سزا بھی دیتا ہوں، بتائیے کیا معاملہ بنے گا؟ تو نبی اسلام نے سورۃ الانبیاء کی اس آیت کو پڑھا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ کل قیامت والے دن ترازو قائم کرے گا اور تمہارے غلاموں کے گناہوں کو بھی رکھے گا ایک پلڑے کے اندر، اور تمہاری سزا کو بھی ایک پلڑے کے اندر رکھے گا۔ اگر تو نے سزا زیادہ دی ہوگی تو تیری پکڑ ہو جائے گی، اور اگر تیرے غلاموں نے نافرمانی زیادہ کی ہوگی تو وہ مجرم ہوں گے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب نبی اسلام نے یہ آیت پڑھ کے سنائی نا تو وہ بندہ رو بھی رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو جائیے میں نے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔
تو اللہ وہاں فرماتے ہیں وَنَاظَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم ترازو قائم کریں گے تو لیکن ہم اس ترازو کے اندر ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے، لہٰذا تم بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ لا یظلم، نہیں وہ ظلم کرے گا، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی، وان تکو، اور اگر ہو، حسنۃ، نیکی، یضاعفها، اللہ اس کو دگنا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، نیکی صرف ایک کرے اس کا ایک ثواب نہیں لکھا جائے گا، اس کا بدلہ 10 گنا بڑھا کے لکھا جاتا ہے، اور 10 سے لے کے 700 گنا تک بڑھا کے لکھا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، فرمایا اللہ کے وسلم یہ اونٹنی ہے، اس کو قبول کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے خوش ہو جا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین تمہیں 700 اونٹنیاں دے گا، اور 700 کے 700 کو نکیل ڈلی ہوگی، اللہ رب العالمین وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، وہاں 700 اونٹنیاں کیا کرنی ہے، کس کام کی ہے؟ مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العالمین تمہیں 700 اونٹنیوں کے بدلے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے ہاں نیکی کا مقام ایک نہیں ہے۔ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 27 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ نیکی بڑھتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو حکم دے رکھا ہے، جب میرا بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے، اس نے نیکی نہیں کی، ارادہ کرے، اس کی ایک نیکی لکھ لینی ہے، اور جب وہ نیک کام کر لے تو پھر اس کو 10 سے 70 گنا تک بڑھا کے لکھ دینا ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا اگر میرا بندہ نیکی گناہ کرنے کا ارادہ کرے، اس کا گناہ نہیں لکھنا جب تک وہ بندہ گناہ کر نہ لے، اور جب گناہ کر لے تو صرف ایک غلطی لکھنی ہے، اس کی غلطی کو بڑھا کے نہیں لکھنا۔ اللہ اکبر، کتنا مہربان ہمارا رب ہے واللہ۔ اللہ کہتا ہے اس کی نیکی کو بڑھا کے لکھنا ہے، گناہ کو کم کر کے لکھنا ہے، تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائے، میری پکڑ سے بچ جائے، میرے غصے سے بچ جائے، میرے غضب سے بچ جائے، میرے قہر سے بچ جائے، یہ جہنم کے اندر جانے کی بجائے جنت کا یہ حقدار بن جائے۔ فرمایا وَإِن تَقُوا، اور کوئی اگر کرے حسنۃ، نیکی، یضاعفها، تو اللہ اس کو دگنا کر دیتا ہے، وَيُؤْتِي، اور وہ دے گا، مِن لَدُنْهُ، اس کو اپنی طرف سے، اجرا عظیما، اللہ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نیکیوں کے اندر اپنی طرف سے اضافہ فرمائے گا، اللہ ان نیکیوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا صدقے کا۔ وہ کہے گا اللہ میں نے تو اتنا صدقہ کیا نہیں تھا۔ فرمایا تو نے جو اتنے خلوص کے ساتھ میرے رستے میں صدقہ دیا تھا نا، میں نے تیرے صدقے کی اس طرح پرورش کی ہے جس طرح تو اپنے جانور کے بچے کی کرتا ہے، اور آج یہ صدقہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہو گیا ہے۔ اللہ، یہ ہے اجرن عظیما، اللہ اس کو اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم کو بھی یہ اجر نصیب فرمائے، اور یہ اجر جنت کی صورت میں انشاءاللہ ہوگا۔ فکیف، یہ کل قیامت والے دن سارے رسولوں کی پیشی ہوگی، سارے رسول اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام مجھے فرمانے لگے عبداللہ مجھے قرآن ہی پڑھ کے سناؤ۔ تو میں نے تعجب کے ساتھ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، آپ پڑھیں بلکہ مجھے بھی سنائیں۔ فرمایا عبداللہ آج میرا دل کر رہا ہے میں کسی سے قرآن سنوں، قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور یہ بات یاد رکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی ہے جن میں سے 4 نبی علیہ السلام قرۂ کرام ہیں، ان سے قرآن پاک کو سیکھا کرو۔ ان میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلق کہتے ہیں قرآن پاک کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو نازل ہوئی ہو اور مجھے پتہ نہ ہو کہ یہ کس موقع پہ نازل ہوئی ہے اور کس وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا علم کا ذخیرہ تھا ان کے پاس۔
کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے. کہنے لگے عبداللہ مجھے آج میرا دل کر رہا ہے کوئی مجھے قرآن سنائے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ النساء شروع کر دی. پڑھتے جا رہے ہیں. نبی اسلام نیچے سر کر کے سن رہے ہیں. تو جب اس آیت پہ پہنچے نا فَكَيْفَ پس کیا اذا جئنا جب ہم لائیں گے من کل امت ہر امت میں سے بشہید گواہ وجئنا بک اور لائیں گے ہم آپ کو بھی علی ہؤلاء ان لوگوں کے اوپر اس امت کے اوپر شہیدہ گواہ لے کے آئیں گے نا. جب اس آیت پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرز کے اندر اس آیت کو پڑھا تو نبی علیہ السلام کہنے لگے بس کرو. اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو جاری تھے کہ کل قیامت والے دن میرا کیا حال ہوگا جب اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے مجھ سے پوچھے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا تھا, میں نے آپ کو اپنا رسول بنا کے بھیجا تھا, بتلائیے آپ نے میرا پیغام کس انداز کے اندر لوگوں تک پہنچایا ہے. یہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا تھا اے لوگوں کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچایا. تو بیک آواز سارے صحابہ نے بول کے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہنچایا نہیں پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. تو نبی اسلام پریشان ہو گئے کہ میں کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کس طرح حاضر ہوں گا. کیوں ایسی قومیں بھی اس دنیا سے گزری ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو میرا رب پہلے نمبر پہ بلائے گا, نوح علیہ السلام آ جائیں گے. میں نے آپ کو نبوت دی تھی, کیا کیا ہے, لوگوں کو دعوت دی ہے. ہاں اللہ میں نے دین کو بھی دعوت دی, رات کو بھی دعوت دی. اچھا تو پوچھ لوں آپ کو امت سے, بلاؤ پوچھ لیں, امت آئے گی. نوح علیہ السلام نے آپ کو دعوت دی تھی, قوم صاف انکار کر دے گی. اللہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا, ہمیں کسی نے نہیں بتلایا, اگر کوئی سمجھانے کے لیے آتا تو اللہ ہم ضرور ایمان لے کے آتے. نوح علیہ السلام وہاں ہی کھڑے ہوں گے. اللہ کہیں گے نوح یہ تیری قوم کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ میں نے دعوت کا کام کیا ہے, میں نے تبلیغ کی ہے. اللہ کہیں گے کوئی گواہ ہے. نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں ہے. اللہ کہیں گے کون ہے گواہ. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے قرآن کے اندر پڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے. اللہ ان سے پوچھ لے. اللہ پھر امت محمدیہ کو بلائے گا تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی. اللہ ان کی گواہی کو قبول کر کے نوح علیہ السلام کو بری کر دیں گے اور ان قوم والوں کو جہنم میں دھکیل دے گا. اللہ یہ بڑی مشکل پیشی ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور اللہ کے سوالوں کے جواب دینا. اور جہاں میرے رب نے سوالیہ نشان بنا دیا نا, یہ کام کیا ہے تو کیا کیوں ہے, بس اس بندے کی بخشش نہیں ہے, یہ بندہ مارا جائے گا. اللہ ہم سب کو اس رستے سے آسانی کے ساتھ گزار دے. اللہ ہمارے لیے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال تھما دے. فرمایا یوم عظیم, جب کل قیامت والے دن مسلمانوں کو انعام اکرام کے ساتھ نوازا جا رہا ہوگا نا, عزت جیت دی جا رہی ہوگی. حضرت بلال فلاں مقام پہ جا رہے ہیں, سلمان فارسی فلاں مقام پہ جا رہے ہیں, ابو ہریرہ فلاں مقام پہ جا رہے ہیں. اللہ ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ کے اندر پکڑا رہا ہے اور خوشی خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. اس وقت کافر بھی وہاں کھڑے ہو کے یہ اندازہ لگا رہے ہوں گے یہ ان کو اتنی فضیلت کیوں ملی ہے, اتنا معاملہ کیوں ملا ہے. کہیں گے ہاں انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. پھر اس وقت ان کے تبصرے کیا ہوں گے, یوم عظیم اس دن یود الذین چاہیں گے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا, وعصوا الرسول اور رسولوں کی نافرمانی کی, لو تسوا بہم الارض. اللہ اکبر. کہتے ہیں کاش ہم زمین کے اندر دنسا دیے جائیں اور زمین اوپر سے برابر ہو جائے. آج یہ ذلت رسوائی ہمیں نہ دیکھنی پڑے.
سورۃ الحجر کے دوسرے مقام پہ میرا رب کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جب مسلمانوں کو انعام اور اکرام سے نوازا جا رہا ہوگا، عزت کے ساتھ نوازا جا رہا ہوگا، اس وقت کافر کہیں گے ہائے افسوس ہم بھی مسلمان ہو جاتے اور آج ہم بھی جنت کے حقدار بن جاتے۔ اور جس عذاب کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا نا میرے بھائیوں، جس عذاب کی طرف ان کو لے جایا جائے گا، اللہ اکبر، اللہ اس کا نقشہ سورۃ نبا کی آخری آیت کے اندر کھینچتا ہے، یا لیتنی کنت ترابا، بڑے بڑے کافر، فرعون، حامان، قارون، جتنے بھی باغی اس دنیا کے اندر گزرے ہیں، جو بھی اللہ کے عذاب کو پکارا کرتے تھے اور نبیوں کو للکارا کرتے تھے، جس وعدے کا تم ہم سے معاملہ کرتے ہو وہ وعدہ لے کے آؤ، اس وقت کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اللہ یہ عذاب ہم سے سہا نہیں جا رہا، کاش ہم کو تو انسان بناتا ہی نہ، اور نہ آج اس عذاب کے اندر ہم داخل ہوتے۔ اتنا خوفناک منظر ہوگا جہنم کا، الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس جہنم سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا لو تصفی بہم الارض، کہتے ہیں اللہ زمین کو پھاڑ دے، زمین ہمیں اپنے اندر نگل لے، اوپر سے زمین برابر ہو جائے، نہ ہمارا حساب کتاب ہو، نہ ہمیں کوئی نامہ اعمال ملے، نہ ہمیں پولیس راہ سے گزارا جائے، نہ ہمیں جہنم میں داخل کیا جائے، ہمارا نام و نشان ہی ختم ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ اس نام کا بندہ بھی دنیا کے اندر آیا تھا، اس کا بھی حساب کتاب ہونا ہے۔ اللہ پھر آگے کہتے ہیں وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اب ایسی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ، اور نہیں تم چھپا سکتے اللہ سے حدیثا، کوئی ایک بھی بات اللہ سے چھپی نہیں ہے، اللہ کو سارے تیرے کرتوتوں کا پتہ ہے۔ جو تو نے مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کی نا، فرعون جو تو کہتا تھا نا انا رب العالی، میں ہی بڑا رب ہوں، اللہ کو پتہ ہے۔ قارون جو تو دنیا کے اوپر رہ کے فتنہ اور فساد اور بغاوتیں کرتا تھا، اللہ کہتا ہے مجھے سارا علم ہے۔ اے ابو جہل، اے ابو لہب، جو تم میرے نبی کے خلاف پروپیگنڈے کرتا رہا تھا، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ایک بھی بات تیری مخفی نہیں ہے، آج ایک ایک چیز کا تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ آگے جو بات آ رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری دعوت کی، ہم دعوت کے لیے چلے گئے، جب کھانا کھا لیا تو انہوں نے ہمارے سامنے شراب پیش کی، ہم نے شراب بھی خوب اس کا جام پیا، تو نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی تو انہوں نے مجھے امامت کے لیے آگے کر دیا، جناب آگے ہو جائیں۔ میں آگے کھڑا ہو گیا، نشہ ہوا تھا، شراب اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی، تو سارے ساتھیوں نے پی رکھی تھی۔ کہتے ہیں میں نے سورۃ الکافرون شروع کر لی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون نحن نعبد وأعبد، کہتے ہیں کافروں ہم عبادت نہیں کریں گے جس کی تم عبادت کرتے ہو، نحن نعبد، ہم عبادت کریں گے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ آگے جا کے یہ کہہ دیا، اللہ رب العالمین نے اس موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کر دی، فرمایا اپنے امتیوں کو بتا دیجئے جب نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہیں جاتے۔ فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو، آمن جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نے نماز کے قریب نہیں جانا، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت، نشہ کیا ہوا ہے، نماز کے قریب نہیں جانا، نماز نہیں پڑھنی۔ کیا وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے جس طرح یہ پیچھے واقعہ ہم نے سنا ہے کہ ہم کافروں تمہاری عبادت نہیں کریں گے جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور پھر آگے بندہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری عبادت کریں گے، ہم عبادت کریں گے جس کی تم عبادت کرتے ہو بتوں کی۔ فرمایا ہو سکتا ہے اپنے لیے بخشش مانگنے کی بجائے اپنے لیے بد دعا کر رہا ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم اللہ سے کیا مانگ رہے ہو، کیا مناجات کر رہے ہو، کیا تم گفتگو کر رہے ہو اللہ کے ساتھ۔ ولا جنوباً، اور جنبی حالت میں بھی تم نے نماز کے قریب نہیں جانا، جنبی حالت میں نماز کے قریب بھی نہیں جانا، اور مسجد کے اندر بھی نہیں جانا، الا مگر، نہ نماز کے قریب جانا ہے نہ ہی مسجد میں جانا ہے، الا مگر عابری،
عبور کرنے کا ہے سبیل راستہ۔ جس وقت یہ مسجد نبوی بنی تھی اس وقت انصار کے کافی زیادہ گھر ایسے تھے جن کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے، آمد و رفت مسجد کے اندر سے ہی ہوتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ مسئلہ درپیش کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب جنبی ہوتے ہیں پانی گھر کے اندر نہیں ہوتا تو ہم نے یہاں سے ہی گزر کے جانا ہے، اور کہاں سے جائیں؟ چھت کو پھاڑ کے تو ہم نکل نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے فرمایا اگر کوئی مسجد سے گزرنے والا ہے تو وہ گزر سکتا ہے، لیکن کوئی باہر سے مسجد کے اندر جنبی آدمی نہیں آ سکتا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری ایام کے اندر فرمایا تھا سب کے دروازے بند کر دو، ان کو بولو دوسری طرف سے دروازے کھولو، سوائے ابوبکر صدیق کے ان کا دروازہ کھلا رہے، باقی سب دروازے بند کر دیے جائیں۔ اور یہ نبی اسلام نے آخری ایام کے اندر یہ حکم دیا تھا، اور یہ سارے دروازے بند ہو گئے تھے، صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا رہا تھا۔ اگر کوئی گزرنے والا مثال کے طور پہ کوئی مسجد میں سویا ہوا ہے دوپہر کے وقت، اب وہ جنبی ہو گئے تو وہ مسجد سے گزر سکتا ہے، کوئی نہیں جا سکتا ہے بھائی۔ اب کوئی گھر کے اندر سویا ہوا تھا، وہ مسجد کے اندر ہال کے اندر آئے، یہاں آ کے بیٹھے، یہاں آ کے قرآن پڑھیں یا ویسے آ کے لیٹ جائیں، یہ غلط ہے۔ مسجد کے اندر ایسا بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں مسجد کے اندر آیا، واش روموں کی طرف جانا ہے تو چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گھر سے اسپیشل مسجد کے اندر بیٹھنے کے لیے آئے، ہوا لینے کے لیے نہیں، یہ کام بالکل غلط ہے۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم مرضى بیمار، او علی سفر، یا سفر میں، او جاء، یا کوئی آئے، احد، کوئی ایک، منکم، تم میں سے، من الغائط، قضائے حاجت کر کے آیا ہے، او لمستم النساء، یا کوئی آیا ہے عورتوں کے ساتھ مل کے، یعنی ان سے تعلقات قائم کر کے، فلم تجدوا، پس وہ نہیں پاتا، ماء، پانی، فتیمموا، پس وہ تیمم کر لے، صعیدا طیبا، پقیزہ مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، پس وہ مسح کرے اس مٹی کے ساتھ اپنے چہرے کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا۔ یہ امت محمدیہ کے اوپر میرے رب نے یہ آسانی رکھی ہے۔ یہ آسانی بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔ غزوہ بنو مسلم کے اندر اماں جی عائشہ فرماتی ہیں جب بھی نبی اسلام نے غزوے میں جانا ہوتا نا تو اپنی بیویوں کے اندر کوڑا ڈالتے تھے، جس کا نام نکلتا اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے تھے۔ تو کہتے میرا نام نکل آیا، میں نے اپنی بہن حضرت نام ذہن سے نکل گیا، ان سے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاریتاً ایک ہار لیا گلے کے اندر پہننے کے لیے۔ ہم چلے گئے، ایک جگہ رستے کے اندر پڑاؤ ڈالا، تو میں نے جب پڑاؤ ڈالا تو میں نے اپنے گلے میں ہاتھ لگایا تو وہ ہار مجھے محسوس نہ ہوا، نظر پتہ نہ چلا کہ ہار ہے کہ نہیں، تو وہ ٹوٹ کے گر چکا تھا۔ تو میں نے نبی علیہ السلام کو بتلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہار گر گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ ادھر ہی بھائی، آج ہم یہاں ہی رکیں گے، عائشہ کا ہار ٹوٹ گیا ہے، ہم وہ ہار ڈھونڈیں گے۔ ڈھونڈتے رہے ملا ہی نہیں۔ رات کا کافی پہر گزر گیا، صحابہ نے جا کے حضرت ابوبکر صدیق کو شکایت لگائی، دیکھیے جی آپ کی بیٹی کی وجہ سے کیا ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے، پانی ہے نہیں، فجر کا وقت قریب ہے، معاملہ خراب ہونے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے خیمے میں گئے، اماں جی عائشہ اپنی ران کے اوپر نبی علیہ السلام کا سر رکھا ہوا تھا اور نبی علیہ السلام آرام سے سوئے ہوئے تھے۔ ابوبکر صدیق گئے اور آرام سے آہستہ آواز میں جا کے ڈانٹا، یہ تم نے کیا کام کیا ہے، کیوں لوگوں کو تنگ کیا ہے، اور ساتھ اس طرح ان کے پہلو کے اندر ہاتھ کے ساتھ مارا بھی۔ اور اماں جی عائشہ فرماتے ہیں مجھے تکلیف بھی بڑی ہوئی، لیکن میں نے بڑا برداشت کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، کہیں ان کی نیند کے اندر خلل نہ پیدا ہو جائے۔ کہتے ابھی فجر کا وقت ہوا ہی تھا کہ نبی اسلام کے اوپر وحی نازل ہو گئی کہ لوگوں کو بولیں تیمم کریں اور فجر کی نماز پڑھیں۔ لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی، فرمایا نہیں ہار ملا، فرمایا نہیں چلو چلتے ہیں، اونٹ اٹھائے چلو چلتے ہیں چلانے کے لیے۔ اونٹ جب کھڑا کیا جس کے اوپر اماں جی عائشہ بیٹھی ہوئی تھی تو دیکھا تو اسی اونٹ کے نیچے اماں جی عائشہ کا ہار پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یہ میرے رب نے امت محمدیہ کے اوپر احسان کرنا تھا۔ تو یہ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر جنبی ہے، اس حالت میں ہے کہ پانی استعمال کرے گا تو موت کا واقع ہونے کا خدشہ ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، تیمم کر لیں۔
یا مسافر ہے پانی نہیں مل رہا تو پھر بھی تیمم کر سکتا ہے. بندہ صحیح سالم ہے صحت مند ہے لیکن پانی مل ہی نہیں رہا، چاہے مقیم ہے پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر سکتا ہے. نبی اسلام نے فرمایا اگر 10 سال تک پانی نہ ملے تو 10 سال تک بھی تیمم کر سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں. اللہ نے مٹی ہمارے لیے حلال ہے، یہ پاک ہے صاف ہے پاکیزہ ہے، اس کے ساتھ ہم پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے تیمم کرنے کا؟ بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے. بسم اللہ پڑھنے کے بعد ضرب لگانی ہے، مٹی کے اوپر ضرب لگائی اور پھر پھونک مارنی ہے. پھونک مارنے کے بعد اپنے چہرے پہ ایسے کرنا ہے، اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر. یہ ہمارا تیمم ہو گیا. یہ جنبی کے لیے بھی کفایت کرے گا اور بے وضو کے لیے بھی کفایت کرے گا. نبی علیہ السلام ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے تو فرمایا ایک بندہ سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ فرمایا تم کیوں نہیں نماز پڑھ رہے؟ کہنے لگا میں جنبی ہوں پانی بھی نہیں ہے. فرمایا تیمم کرو نماز پڑھو، تیمم اس کا بدل ہے. تو یہ وضو کو بھی کفایت کرتا ہے اور جنبی کو بھی کفایت کرتا ہے، جنابت کی حالت میں بھی یہ کفایت کرتا ہے. اور دونوں کے کرنے کا طریقہ یہی ہے، یہ نہیں کہ اب بندہ اپنے سر میں مٹی ڈالے اپنے بدن کے اوپر مٹی ڈالے، بسم اللہ پڑھ کے ضرب لگانی ہے، پھونک مار کے اپنے ہاتھ اور اس طرح کے. اور حدیث کے اندر پہلے ہاتھوں کا آتا ہے اور قرآن کے اندر پہلے چہرے کا آتا ہے. پہلے چہرے پہ کرنا ہے اور پھر بعد میں اپنے ہاتھوں کا کرنا ہے. فرمایا ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے عفواً معاف کرنے والا، غفورا اور بخشنے والا. تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق بات کی ہے کہ میں کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کروں گا. اور نبیوں کو بھی ہم کل قیامت والے دن ساتھ لائیں گے اور پھر ان سے گواہی لیں گے کیا کچھ انہوں نے کیا ہے. اور پھر آگے نماز کے متعلق حکم دیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا. اور جنبی اگر پانی نہیں مل رہا، مریض ہے تب بھی پانی نہیں ہے، یا مسافر ہے پانی نہیں مل رہا، تو یہ اللہ نے جو ہمارے لیے نرمی رکھی ہے تیمم کر کے نماز پڑھے. نماز اس کو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو 5 وقت کا باجماعت نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حکم اللہ نے دیے ہیں اللہ ہم سب کو ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.